اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کا یہ 28واں رکوع ہے۔ اس کی شروع کی یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا یہ نصف ثانی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سوال اور جواب کی شکل میں کچھ احکامات نازل کیے۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، ان کو بالکل ایسے ہی نقل کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ یتیم اور ان کے مال کا حکم کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی آئی تھی کہ ایمان والے کی شادی لڑکی ہو یا لڑکا ایک غیر ایمان والے سے کیوں منع کیا گیا، اس کے کیا اسباب ہیں اور وجوہات کیا ہیں۔ اسی طرح بالکل آج بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا تھا، اس سوال اور جواب کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اور قسم کے بارے میں بھی مختصراً اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیتوں میں یہاں بیان کیا ہے۔ قبل اس کے کہ آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح ذکر کی جائے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں مسائل چاہے گھریلو ہوں یا باہر کے، ان کو پوچھنے میں یا ذکر کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تنہائی میں پوچھا جاتا ہے، اور ان کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ یہاں بھی آج ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جو بالخصوص ان لوگوں سے متعلق ہے جو خصوصاً یا تو بالغ العمر ہیں یا شادی شدہ ہیں، جو قرآن نے آج مسئلہ یہاں ذکر کیا ہے۔ ان آیتوں کے ذکر سے پہلے ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیں، تب انشاءاللہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا مرد اور عورت دونوں سے مل کر چلی ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ساتھ ایک نظام لگایا ہے کہ اس کو ہر مہینے میں چند دن اس کے خاص ہوتے ہیں کہ جن میں، بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق عورت ذات کے لیے وہ ایام نعمت ہیں کہ اللہ ایک خاص نظام کے ذریعے سے گندگی سے عورت ذات کو پاک کرتے ہیں۔ خاص ایام ہوتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت وہ کر سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے اگر کہیں جانا بھی ہو، اور نہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے۔ تو دراصل صحابہ کرام جب مدینے میں آئے تو وہاں رہنے والے لوگوں پر جو اثرات تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ یہودیوں کے اندر یہ
عام تھا کہ اگر عورت کو وہ مہینے کے دن آ جائیں، حیض آ جائے، تو وہ عورت کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ نہ وہ کھانا بنا سکتی تھی، نہ کسی سے وہ مل جل سکتی تھی، بعض روایات کے مطابق ٹچ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ گھر میں ایک الگ روم بنا دیا کرتے تھے کہ اگر کسی بچی کو، بڑی بچی کو یا عورت، کسی گھر کی عورت کو ایسا کوئی مسئلہ آیا تو وہاں جا کر آپ کو رہنا ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی بیکار فالتو سوال نہیں کیا کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی اللہ کے نبی سے آ کر پوچھ لیتے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جب صحابہ نے وہ دیکھا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یہودی تو ایسا کرتے ہیں، آپ سے جب پوچھا تو قرآن مجید کی آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں کہ ایک عورت کے ساتھ یا اس کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں یا اس عورت کے بارے میں جس کو یہ خاص دن پیش آئیں۔ آپ کہیں قُلْ هُوَ أَذًا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے جو ایام ہیں، جو یہ پیریڈ ہے ہر مہینے میں آتا ہے، حکم یہ دیا گیا کہ یہ سمجھو کہ عورت سے الگ ہو جاؤ۔ اور قرآن نے اس کو اور کھول دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے، یہ وقت چلا جائے، یہ دن گزر جائیں، تو تم اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو، مباشرت تنہائی میں مل سکتے ہو۔ ہاں اس کے علاوہ ایسا ہو کہ چھو نہیں سکتے، وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ بیٹھ نہیں سکتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایسے ہی نارمل زندگی گزارے گی جیسے گزارتی آئی ہے۔ ہاں اس میں اسلام نے منع کر دیا کہ ایک شوہر اور بیوی کی جو خاص ملاقات ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی، وہ حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں۔ جب یہ دن گزر جائیں، عورت پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو عورت تمہارے لیے نکاح کے ذریعے حلال ہوئی ہے، تم اس کے ساتھ جیسے چاہو ملاقات کرو۔ یہ بات یہاں بالکل صاف کر دی گئی، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اب تو اللہ کا فضل ہے، تبلیغی جماعت کا نظام، یہ مدارس کا نظام اتنا عام ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ وہ پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ برادران وطن کے یہاں بالکل یہی سلوک عورت کے ساتھ ہوتا تھا، بالکل یہی سلوک، یعنی جو ہندو مذہب کے ماننے والے برادران وطن ہیں کہ وہ عورت گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، الگ روم میں رہنا، بالکل کسی کو ٹچ نہیں کرنا، کپڑے بھی الگ، ان کے برتن بھی الگ۔ اسلام نے تصور بالکل ختم کر دیا کہ ہاں تم مل سکتے ہو، لیکن جو شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یوں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو بندے پسند بھی ہیں۔ چلو اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم نے ملاقات کر لی، نہیں کرنا تھا، یہ حرام ہے، تو اپنی غلطی پر توبہ کرو۔ ہمیں توبہ کرنے والے، گر کر اٹھنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور ویحب المتطہرین، جو پاکی کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ بھی پسند ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے اور اشاروں کی زبان میں سمجھیے، نساؤکم حرث لکم، ایک عورت کے لیے مہینے میں ایک پیریڈ آیا، وہ ختم ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، اب شوہر بیوی کو ملاقات کی اجازت۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایسی ہیں جیسے کسان کے لیے کھیت ہوتا ہے، وہ کھیت میں جہاں چاہے بیج ڈالے، وہاں سے پودے نکلتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں،
اس کے بعد قرآن نے کہا فَأْتُوا آؤ حَرْثَكُمْ اپنی کھیتیوں پر اَنَّا شِئْتُمْ جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے بھی کچھ انتظام کر لو۔ یہاں سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، بالخصوص اس کا تعلق خاص طور پر ان حضرات سے جو شادی شدہ ہیں، کہ عورت سے ملاقات کہاں اور کس راستے سے کی جاتی ہے۔ عورت جائز ہے مرد کے لیے شادی کے بعد، لیکن چونکہ ترقی کا زمانہ ہے اور فحاشی اور عریانیت کے مسائل ہیں، اللہ نہ کرے اس ذات کو کیسے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسلام نے صاف کہہ دیا سامنے کے علاوہ ہر راستہ حرام ہے، بالکل صاف، کیونکہ اس پر شرم کی بنیاد پر بات نہیں کی جاتی، حالانکہ اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ جو نیچرل راستہ ہے اس انسانیت کی نسل کو بڑھنے کا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی موقع آئے گا تو اس پر بات کریں گے، اور بات کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ بات نہ کرنے کی بنیاد پر آپ حیران رہ جائیں گے، جو بالخصوص جن کا تعلق کالج یا یونیورسٹیز سے ہے، ایسی عریانیت اور ایسی فحاشی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کا نظام کیا ہے کہ نکاح سے پہلے کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، ان کو نہ بیوی کو حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ شوہر کو حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ آداب اخلاق بتلائے جاتے ہیں، صرف کیونکہ جب یہ چیز نہیں ہوتی تو نوجوان بچیاں ہوں یا بچے ذہن میں صرف ایک تصور آتا ہے کہ نعوذ باللہ نکاح کا مقصد تو خواہش کو پورا کرنا ہے، حالانکہ قرآن اگلی آیت میں اس خیال کا ہی انکار کر رہا ہے کہ مقصد نکاح کا صرف یہ نہیں ہے کہ خواہش کو پورا کی، نہیں، نکاح کے مقاصد اور بہت سے ہیں۔ تو یوں کہا گیا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے چاہو اپنی بیویوں سے ملاقات کرو، لیکن خیال رکھو یہ بیویاں تمہاری ہیں، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے بھی کچھ انتظام کر لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کے نبی سے یوں کہا گیا کہ مؤمنین کو خوشخبری سنا دو۔ یہ ایک حکم یہاں پورا ہوا جو حیض کے زمانے سے متعلق تھا۔ اب ایک اور چیز ہے جو اتفاق سے ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہے قسم کھانے کا مسئلہ۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنایا کرو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اللہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے سلسلے میں جو بیکار قسمیں ہیں کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو تم نے جان بوجھ کر قسمیں کھائی ہوں گی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ دراصل ہوا یوں تھا، ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھی، شوہر بیوی میں ہوتا رہتا ہے، کچھ کہا سنی ہوئی، انہوں نے ایک طلاق رجعی دے دی، اس میں واپسی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب ان کو ندامت ہوئی کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، انہوں نے واپسی کے لیے کوششیں شروع کی۔ اب جن صحابی کی بہن ان کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم نہ ان سے بات کروں گا اور نہ یہ واپس جائے گی میری بہن، اس پر اللہ نے پکڑ فرمائی۔ یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ بہت سے واقعات اس آیت کی جس بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، بہت سے واقعات ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی تم آپس کے معاملے کے لیے قسم کھا کر اللہ کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ نمبر ایک تو غصے میں آ کر جلدی سے قسم کھا لینا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ذرا سی کچھ بات ہوئی، نہیں قسم کھا لی، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اور اس آیت کی روشنی میں چند باتیں اور معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اگر کسی سے بات کرنے یا نہ کرنے، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کام کو اب کوئی کر نہیں سکتا۔
اگر کرو گے قسم ٹوٹے گی، کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ کسی نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، گرچہ یہ بات کرنا ایک مسلمان اللہ کے بندے سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرنا حرام ہے، بغیر اس کے کہ وہ کوئی شرعی وجہ ہو۔ اب اگر کوئی بات کرے جا کر تو قسم ٹوٹی، کفارہ دے۔ کفارہ یہ ہے کہ 2 وقت 10 غریب آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا کم سے کم 10 غریب آدمیوں کو کپڑے پہناؤ۔ اگر کوئی غریب ہے اتنا بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن لگاتار روزے رکھو، اور ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں، بس قسمیں پر قسمیں، دھڑا دھڑ قسمیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ بھئی کوئی معاملہ ہو جائے، قسم کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم قسم، کہ خاص طور پر جو کاروباری لوگ رہتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ۔ دوسرا یوں کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں نکل گیا، قسم نہیں کھانا چاہتے تھے، کوئی بات زبان سے نکل گئی، یہ کوئی بیکار سی بات کے اوپر قسم کھا دی، تو اللہ فرماتے ہیں انجانے میں ہوا، معلوم نہیں تھا، اس پر تو ہم نے کچھ نہیں پوچھیں گے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن جو اب اگلی بات کہی وہ نہایت خطرناک، یوں فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، غور سے سنو، تمہیں معلوم تھا کہ معاملہ جھوٹا ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات بالکل جھوٹی ہے، جس چیز پر میں قسم کھانے والا ہوں یہ جھوٹ ہے، تم نے پھر بھی قسم کھائی، ہم پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ تم نے جھوٹ بولا، اس کے اوپر اس جھوٹ پر ہمیں گواہ بنا، کیونکہ قسم میں گواہ بنایا جاتا ہے اللہ کو۔ قسم ایک گواہی تو ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جیسے عدالت میں کسی سے حلف اٹھوائے، وہ کیا، وہ گواہی تو ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کو گواہ بناتا ہوں، میں فلاں کی یہ کیا ہے، یہ حلف، یہ قسم ہی تو ہے۔ قسم گواہ بنانے کا دوسرا نام ہے، تو اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ نمبر 1 تم نے جھوٹ بولا، چلو انجانے میں ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لغو بات میں ہم بالکل مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر غلط قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، اور کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے، جھوٹ بول دیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک قسم کھائی، پھر وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ معاف فرمائے ان گنت قسمیں کھاتا ہے، جن کا کوئی شمار، کوئی گنتی نہیں، تو اللہ ان کے بارے فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، واللہ غفور حلیم، ہاں ہم معاف کر دیں گے گرچہ توبہ کرو، معاف کرنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ یہ 2 احکامات آج کی 4 آیتوں میں ہمیں معلوم ہوئے۔ اس کے بعد بالکل الگ حکم ہے ایلا کا۔ شریعت میں ایلا بھی ایک چیز ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو احکامات ہمارے سامنے آئے ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔